اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ جو وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ نہ فساد کرو زمین میں، تو کہنے لگتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں، ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ آگاہ رہو، بے شک وہ وہی ہیں فساد کرنے والے، اور لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ محترم احباب، جب سے درس کا سلسلہ سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا ہے، تو یہ سلسلہ 3 مساجد میں چلتا ہے۔ مغرب کے وقت جامع مسجد خالد میں، عشاء کے وقت یہاں جامع مسجد مکی میں، اور فجر کے وقت جامع مسجد مرکزی میں درس ہوا کرتا ہے۔ فجر کا درس جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس مقام پر جو فجر کا درس جامع مسجد مرکزی میں دیا گیا، اس کی ریکارڈنگ پوری طرح صحیح نہیں ہو سکی، فائل کرپٹ ہو گئی۔ اس لیے یہاں جامع مسجد مکی میں آج میں اس درس کو دہرا رہا ہوں، تاکہ یوٹیوب پر جو ہے ہمارا تفسیر کا تسلسل برقرار رہ سکے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں قرآن حکیم کا تذکرہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ تذکرہ فرماتے ہوئے ساتھ یہ ذکر آیا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اس کے اندر شک نہیں ہے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جب متقین کا تذکرہ آیا تو پھر اللہ رب العزت نے متقین کی کچھ صفات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ متقین اہل ایمان ہوتے ہیں، بلکہ اہل ایمان کا ایک اعلیٰ طبقہ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اہل ایمان کے ایک اعلیٰ طبقہ کا تذکرہ ہو گیا۔ جب اہل ایمان کے ایک اعلیٰ طبقہ کا تذکرہ ہوا، تو پھر اسی مناسبت سے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے گروہ کا بھی تذکرہ فرمایا، جو کہ کفار کا گروہ ہے۔
اہل ایمان میں سے بھی جس طبقہ کا تذکرہ کیا گیا تو وہ طبقہ ہے کہ جو اعلیٰ طبقہ ہے، تو اسی مناسبت سے کفار میں سے بھی جن کا آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر تذکرہ کیا گیا، تو وہ کافر ہیں کہ جو زیادہ پرلے درجے کے کافر ہیں، ڈھیٹ اور ضدی اور ہٹ درم قسم کے کافر ہیں۔ جب ان دو گروہوں کا تذکرہ ہوا تو ایک تیسرا گروہ تھا، تو اس کا تذکرہ بھی یہاں پر مناسب ہوا، تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس تیسرے گروہ کا تذکرہ شروع فرمایا ہے۔ یہ تیسرا گروہ جو ہے یہ منافقین کا گروہ ہے۔ پہلے دونوں گروہوں میں سے مومنین کے اعلیٰ طبقے کا تذکرہ ہوا، اور کفار میں سے بھی جو زیادہ پرلے درجے کے کافر ہیں ان کا تذکرہ ہوا، تو پھر منافقین میں بھی جو بڑے درجے کے منافق ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ منافقین دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہیں جن کے اندر عملی نفاق پایا جاتا ہے، اور دوسرے ہیں کہ جن کے اندر اعتقادی نفاق پایا جاتا ہے۔ عملی نفاق جو ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ عقیدے کے لحاظ سے تو صحیح ہوتا ہے، مسلمان ہے، لیکن اعمال کے اندر سستی کرتا ہے، اور کئی ایسی چیزیں ان کو بھی وہ اپنائے ہوئے ہے کہ جو شریعت اسلامیہ میں منع ہیں، تو اعمال کے اندر خرابی پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر عملی نفاق قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں جھوٹ بولنے، امانت میں خیانت کرنے، وعدہ خلافی کرنے، اور لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرنے، ان چیزوں کو نفاق کی علامتوں میں قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ عملی نفاق ہے کہ عقیدہ تو بندے کا درست ہے لیکن اعمال کے اندر خرابی پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا ہے اعتقادی نفاق۔ اعتقادی نفاق سے یہ مراد ہے کہ سرے سے عقیدہ ہی درست نہیں ہے، بندہ اندر سے وہی کافر کا کافر ہی ہے، بظاہر ایمان والوں کے ساتھ اپنا اظہار کرتا ہے، ایمان والوں کی صفوں میں گھسا ہوا ہے، بعض اوقات کچھ دنیاوی فوائد نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ایمان والوں کے اندر گھسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب فتوحات کی کثرت ہو رہی ہے تو مال غنیمت بھی آ رہا ہے، تو ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اندر سے کافر کے کافر ہوں، لیکن ایمان والوں کی صفوں میں اس لیے گھس گئے کہ چلو کچھ نہ کچھ مال ملتا ہے۔ اور کئی منافق وہ ہوتے ہیں کہ جو خاص طور پر اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کافر رہتے ہوئے اتنا نقصان اسلام کو نہیں پہنچا سکتے جتنا ہم مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو وہ اس لیے بظاہر جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اندر سے کافر کے کافر ہیں۔ اللہ واللہ، عبداللہ بن سبا جیسے لوگ کہ بظاہر کلمہ پڑھ لیا لیکن اسلام کو انتہا درجے کے نقصان پہنچانے کے درپے ہوا۔ تو بہرحال یہ جو منافق اعتقادی ہے نا، تو یہ بڑے درجے کے منافق ہے، پرلے درجے کے منافق ہیں۔ جو عملی نفاق ہے نا جن میں، وہ بہرحال اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحم کا معاملہ ہو جائے، شفاعت قبول ہو جائے، کسی بھی انداز میں بہرحال ان کے لیے کبھی نہ کبھی جنت ضرور ہو جائے گی، کیونکہ عقیدہ ان کا درست ہے، اعمال میں خرابی ہے تو کبھی نہ کبھی ان کو جنت تو مل جائے گی۔
لیکن جو اعتقادی منافق ہیں تو یہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں، اور جہنم کے بھی قرآن حکیم کے مطابق سب سے نچلے گڑھے میں فی الدرک الاسفل من النار. تو یہ سب سے نچلے گڑھے میں اس لیے کہ یہ دوہرے نقصان پہنچاتے ہیں اہل ایمان کو، ان کا جرم دگنا ہوتا ہے. جو بندہ واضح طور پر کافر ہے نا، اس سے اہل اسلام پہلے سے محتاط رہیں گے، اس لیے اس کی خرابی جو ہے وہ اتنی مؤثر نہیں ہو سکے گی اہل اسلام پر. لیکن جو مسلمانوں کی صفوں میں گھسا ہوا ہے اور لوگ اس کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں، تو وہ اندر گھس کر جو نقصان پہنچائے گا تو وہ زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کی طرف سے اپنے طور پر ایک اطمینان ہوتا ہے کہ یہ تو جی اپنا بندہ ہے، لیکن وہ اسی اطمینان کا فائدہ اٹھا لیتا ہے اور الٹا دگنا نقصان کر دیتا ہے اہل ایمان کا. کافر کا ایک جرم ہے اور منافق کے دو جرم ہیں. کافر کا جرم ہے کہ وہ کفر پر ہے، اور منافق کا ایک جرم تو یہ کہ یہ اندر سے کفر پر ہی ہے، یہ جرم تو کافر کے برابر ہو گیا. لیکن اس کا دوسرا جرم یہ بھی ہے کہ یہ مومنوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو اس لیے اس کا جرم زیادہ ہو گیا. اسی لیے آخرت کے لحاظ سے فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، کیونکہ ان کا جرم جو ہے وہ دوہرا جرم ہے. لیکن دنیا کے اندر چونکہ بظاہر کلمہ گو ہیں، تو اس لیے دنیا کے اندر ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ مسلمانوں والے ہو جاتے ہیں. بعض منافقوں کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ منافق ہے، بعض کا علم بھی نہیں ہوتا. جب علم ہی نہیں ہوتا تو ہم کیسے اس سے جو ہے وہ اپنا رویہ کوئی تبدیل رکھ سکتے ہیں. تو دنیاوی معاملات کے اندر ان کے ساتھ مسلمانوں والا ہی رویہ، مسلمانوں والے احکام ہی چلتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر آ کے جو ہے ان کے لیے زیادہ سزا ہے. دنیا کے اندر یہ عذاب الہی سے بھی عموماً محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ بظاہر تو کلمہ گو ہیں، تو عذاب الہی جو ہے اس سے بھی عموماً محفوظ ہو جاتے ہیں. اللہ واللہ. سورۃ الفاتحہ کے اندر جو 3 گروہ تھے نا، صراط الذین انعمت علیہم، پہلا گروہ انعام یافتہ. تو یوں سمجھے کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں جو متقین کی صفات ذکر کی گئی ہیں، تو وہ اسی انعام یافتہ گروہ کی ہی ایک تفسیر کی گئی ہے. پھر سورہ فاتحہ کے اندر جو دوسرا گروہ ذکر ہوا مغضوب علیہ، جن پہ اللہ کا غضب ہوا، تو یہ یوں سمجھو کہ سورہ البقرہ کے اندر جو کفار کا آگے تذکرہ کیا گیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو یہ جو ہے یہ اسی مغضوب علیہ گروہ کی ہی تفسیر ہو رہی ہے. اور سورہ الفاتحہ کے اندر جو ایک تیسرا گروہ تھا ضالین ہیں، تو وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، لیکن عذاب سے محفوظ رہ رہے ہیں. تو یہ یوں سمجھے کہ یہ منافقین کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، یہ اسی گروہ کی ایک مزید تفصیل ہو رہی ہے. اللہ واللہ. تو میں نے عرض کیا کہ دنیاوی معاملات کے اندر ان کے ساتھ معاملہ وہی رہے گا کہ جو عام مسلمانوں کے ساتھ ہے. اللہ واللہ. دور حاضر میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے عقائد کفریہ ہیں، عقائد شرکیہ ہیں، لیکن وہ کلمہ گو ہیں. قرآن حکیم میں اہل کتاب جو ہیں ان مشرکوں کا اور دوسرے مشرکوں کا ایک فرق رکھا گیا ہے. اہل کتاب مشرک اور غیر اہل کتاب مشرک میں فرق رکھا گیا ہے قرآن حکیم میں. جو غیر اہل کتاب مشرک ہے اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اس کی بیٹی سے نکاح بھی جائز نہیں ہے. لیکن جو اہل کتاب مشرک ہیں ان کے لیے احکام تھوڑے بدلے گئے ہیں کہ ان کی بیٹی سے نکاح بھی جائز ہے اور ان کا ذبیحہ بھی جائز رکھا ہے قرآن حکیم نے. تو پھر جو امت مسلمہ میں جو کلمہ گو ہیں
تو یہ بھی اہل کتاب کے حکم میں تو آ جائیں گے، بلکہ یہ اہل قرآن ہیں۔ اس لیے دنیاوی معاملات میں جس طرح مشرک اہل کتاب جو ہیں ان کے ساتھ باقی مشرکوں کی نسبت معاملات تبدیل ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اہل قرآن جو ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ان کے ذات ان کا ذبیحہ جو ہے وہ جائز رہے گا اور نکاح کا تعلق بھی قائم کیا جا سکے گا۔ دور حاضر میں بعض احباب اس کے اوپر بڑا زور دے رہے ہیں کہ امت میں جو شامل بھی ہیں تو وہ بھی اگر مشرک ہیں تو ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تورات جو ہے وہ تحریفات کا شکار ہو گئی، اور تحریفات کا ذکر بھی خود قرآن حکیم میں موجود ہے، لیکن تورات جو تحریف شدہ ہے صرف اس کو ماننے کا جن کا دعویٰ ہے نا یہودیوں کا، تو ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ نرمی کر دی کہ ان کا ذبیحہ جائز رکھا۔ انجیل تبدیل شدہ ہو گئی، تحریف شدہ ہو گئی، اور انجیل کے اندر تحریف کا ذکر خود قرآن حکیم میں موجود ہے۔ سابقہ ساری الہامی کتابیں جو ہیں ان کے اندر تحریفات ہوئیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو اس کے باوجود صرف تحریف شدہ پر بھی ایمان کا ایک دعویٰ ہے نا، تو ان کے ساتھ یہ رعایت ہو گئی کہ ان کا ذبیحہ جائز ہے، ان کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ اب اگر قرآن حکیم کا جو کہ تعریف سے بھی محفوظ کتاب ہے، کبھی اس میں تعریف ہو نہیں سکتی، جو اس کے اوپر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہو، اگر اس کا ہم ذبیحہ حرام قرار دیں تو پھر قرآن حکیم کا درجہ کم ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر تورات کا درجہ، زبور کا درجہ، انجیل کا درجہ بڑھ جائے گا کہ وہ بے شک تعریف شدہ بھی ہیں، پھر بھی ان پر صرف ایمان کا ایک جھوٹا دعویٰ ہی رکھتے ہیں، حقیقی کتاب پر عمل پیرا تو وہ کوئی نہیں ہے، اور ہے بھی مشرک۔ ان کے شرک کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسائی 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن حکیم کہتا ہے۔ قرآن حکیم میں ان کے شرک کا واضح اظہار موجود ہے، اس کے باوجود جب ان کے ساتھ یہ رعایت ہو گئی تو پھر اہل قرآن کے ساتھ یہ رعایت نہ رکھی جائے تو پھر قرآن کا درجہ تو معاذ اللہ ان کتابوں سے کم ہو جائے گا نا۔ اللہ اللہ، یہ جو مدینہ کے اندر منافق موجود تھے، قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے نا کہ کئی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہ اندر سے پکے کافر ہیں نا، اللہ گواہیاں دے رہا ہے ان کے کفر کی۔ عبداللہ بن ابی ان کا سب سے بڑا سردار ہے۔ آج اگر ہمیں 1400 سال بعد پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ بہت بڑا منافق تھا، تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو پتہ تھا کہ یہ اندر سے وہی کافر کا کافر ہے۔ یہ ان میں سے ہی ہے کہ جن کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین۔ لیکن کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حکم دیا کہ یہ عبداللہ بن ابی یا اس طرح کے جو اور لوگ ہیں ان کا ذبیحہ حرام ہے، یا ان کے ساتھ نکاح والا تعلق جو ہے وہ حرام ہے؟ میرے آقا نے یہ کہیں حکم نہیں دیا۔ تو اس لیے میرے محترم احباب، وہ جو ہیں جو مدینہ کے اندر منافق ہیں ان کا نفاق بہت بڑا ہے، ان کے کفر کے اوپر قرآن گواہیاں دے رہا ہے۔ دور حاضر کے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے عقائد ہم کہتے ہیں شرکیہ ہیں، تو وہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ شرکیہ ہیں، ہاں کہتے ہم قرآن حکیم کی روشنی میں ہی ہیں کہ بھئی قرآن کے اندر یہ مسائل بیان ہوئے ہیں، وہ ان کے ہٹ کے کر رہے ہیں تو کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں۔ لیکن قرآن حکیم نے کہیں باقاعدہ ان کا نام لے کر تو ان کو کافر نہیں کہا، ان کو مشرک نہیں کہا۔ ہم قرآن کی آیات کی روشنی میں کہتے ہیں کہ ان کے عقائد کفریہ ہیں، ان کے عقائد شرکیہ ہیں، لیکن ان کا تو باقاعدہ اللہ نے کہا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، یہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ اور ایک اور لحاظ سے بھی ان کا کفر زیادہ بڑا ہوا ہے، جو مکہ والے، مدینہ والے جو منافق تھے، کہ دور حاضر کے جو منافقین ہیں نا، یہ اپنی علیحدہ مجلسوں میں بھی ہوں
جو دور حاضر کے اندر شرک میں مبتلا ہیں، کفر کے اندر مبتلا ہیں، اپنی الگ مجلسوں میں بھی ہوں نا تو اپنے طور پر دعویٰ بہرحال ایمان کا ہی رکھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمانوں سے ہنسی کرتے ہیں، اندر سے تو ہم کافر ہیں، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتے. یہ تو جو مدینہ کے کافر تھے ان کے متعلق تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس وقت اللہ واللہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، آیت نمبر 14 میں لفظ آ رہے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ اپنے بڑے شیطانوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے والے ہمارے عقائد ہیں اور ہنسی کرتے ہیں ہم تو مسلمانوں سے. تو یہ کم از کم اپنی الگ محفلوں میں بھی ہونا تو یہ نہیں کبھی کہتے کہ ہم تو مسلمانوں سے ہنسی کرتے ہیں. یہ اپنے طور پر اپنے لحاظ سے ایمان کا سچا دعویٰ رکھتے ہیں. وہ تو ایمان کا سچا دعویٰ کرتے تک بھی نہیں تھے، وہ تو صرف ایک دکھاوا ایمان کا کرتے تھے، دعویٰ ایمان کا نہیں کرتے تھے. کیونکہ دعویٰ تو ان کا وہ تھا جو کہ اپنی ان کی مجلسوں میں سامنے آتا تھا کہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ان کا دعویٰ تو کفر والا ہی ہے، صرف ایک دکھاوا اسلام والا ہے. اور یہ تو اپنے طور پر اگرچہ عقائد غلط ہیں، نظریات غلط ہیں، لیکن کم از کم خود اپنے طور پر کوشش انہوں نے اسلام کی ہی کی ہے، کوشش انہوں نے ایمان کی ہی کی ہے. تو پھر ظاہر بات ہے کہ مدینہ والے جو وہ منافق تھے ان کا کفر ظاہر ہے، ان کا کفر، ان کا شرک وہ زیادہ بڑا تھا. اور ایک اور تیسری چیز، دور حاضر کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کی صحبت نہیں ملی ہے. ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک بھی ملی ہوئی تھی، آپ کے قریب رہنے والے تھے، صحابی نہیں تھے، صحابی نہیں تھے کیونکہ منافق تھے، لیکن کم از کم ساتھ تو ملا ہوا تھا، قریب اٹھتے بیٹھتے تو تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اٹھنے بیٹھنے کے باوجود اندر سے کافر رہنا تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بڑا کفر ہے. تو کئی لحاظ سے وہ کفر و شرک میں دور حاضر کے جو لوگ ہیں ان سے آگے بڑھے ہوئے تھے. جو دور حاضر کے کلمہ گو ہیں، جن کے عقائد مشرکانہ ہیں، ان سے وہ کئی لحاظ سے آگے بڑھے ہوئے تھے. اس کے باوجود ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کا تعلق وہ برقرار ہی رکھا گیا اور ذبیحہ ان کا جائز ہی رکھا گیا. اگر ان کا ذبیحہ حرام تھا، ان سے مناکحت حرام تھی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منافقوں کا بتا دیا جاتا. اللہ ایک ایک کا نام دے کر نکھار دیتے کہ بھائی کہیں غلطی سے اس کا ذبیحہ کھا نہ لینا، منافق کا ذبیحہ حرام ہے. لیکن ایسا کوئی حکم نہیں آیا. تو پھر دور حاضر میں جو امت محمدیہ میں شامل ہیں، عقائد بے شک ان کے شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں، تو ان سے بھی نکاح کا تعلق جائز ہو جائے گا اور ان کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا. ہاں البتہ ان کو بیٹی دینا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوگا، وہ مکروہ تحریمی ہوگا، کیونکہ بیٹی جب ہم ان کو دیں گے تو ان کے عقائد غلط ہیں تو امکان ہو جائے گا کہ ہماری بیٹی بھی وہاں پر جا کر ان کے عقائد سے متاثر نہ ہو جائے. تو اپنی بیٹی کو خود غلط عقائد والوں کو دینا تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اور مکروہ تحریمی جو ہے عمل کے لحاظ سے وہ حرام ہی کے برابر ہوتا ہے، صرف اعتقادی لحاظ سے فرق ہے. تو بیٹی دینی نہیں چاہیے، گناہ کبیرہ ہے. ہاں البتہ اگر کسی کا نکاح ہو چکا ہے تو ہم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ نکاح ہی نہیں ہوا، یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ زنا ہو رہا ہے، نکاح ہوا ہی نہیں ہے. ہاں البتہ ایسا نکاح کرنا نہیں چاہیے. ہر ممکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس گناہ سے بچا جائے. اہل توحید کو بیٹیاں دیے جائیں، ان کی بیٹی لینا وہ بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ وہاں پر تو اس کے ایمان کی طرف آنے کی ایک توقع ہے. تو کسی کے ایمان کی طرف آنے کی توقع ہو جائے، صحیح عقائد کی طرف آنے کی توقع ہو جائے، یہ تو اس کے لیے اچھا ہے، اور آپ اس کا سبب بن رہے ہیں، آپ کے لیے بھی اچھا ہے. تو ان کی بیٹی لینا بلا کراہت جائز ہے، لیکن ان کو بیٹی دینا مکروہ تحریمی کے درجے میں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی دے چکا ہے تو یہ نہیں فتویٰ لگ سکے گا کہ یہ زنا ہو رہا ہے، بلکہ نکاح بہرحال ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ منافقین سے مناکحت کا تعلق حرام ہونے کے متعلق کوئی آیت حدیث موجود نہیں ہے. اللہ واللہ. کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو امت محمدیہ میں شامل کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالہ سے اگرچہ بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کروں گا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے وہ 72 گروہوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی، جس میں سے صرف ایک گروہ جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ اب اگر جو شرکیہ عقائد والے ہیں ان کو ہم ویسے ہی امت سے خارج کرتے جائیں تو پھر امت میں ہم رکھیں صرف ان کو کہ جو موحد ہیں، تو کیا موحدین میں سے بھی 72 فرقے جہنم کے ہونے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، موحدین نے تو جنت میں جانا ہے۔ تو اس لیے جو امت کے اندر شامل ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ امت میں شامل ہو جائے گا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کا اقرار کر رہا ہے، ہاں البتہ اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے نا، تو وہ تو بعد میں ایک اور نبی کا قائل ہو گیا نا، معاذ اللہ، تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کا امتی سمجھے نا، پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم عیسائی تو نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم یہودی تو نہیں، کیونکہ ان پر ایمان رکھنے کے باوجود ہم بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو جو اگر کوئی قادیانی دجال کا کلمہ پڑھتا ہے تو پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اس قادی دجال کا ہی جو ہے وہ امتی قرار دے، اور وہ کافر کا کافر ہی ہوگا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی یہ اعلان موجود ہے، احادیث مبارکہ بھی شاہد ہیں۔ تو بہرحال امت میں ان کو شامل رکھا جائے گا۔ اگر امت میں سے ہی نکال دیا جائے تو پھر تو معاذ اللہ یہ کہنا پڑے گا کہ موحدین میں سے بھی 72 فرقے جو ہیں وہ جہنم کے ہوں گے، تو یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی۔ تو پھر تو نجات کا مدار ہی کس چیز پر رہا؟ پھر تو کسی کو بھی اپنی نجات کا یقین ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ موحدین کو اپنی نجات کا یقین ہے، کیونکہ عقیدہ کی درستگی جو ہے یہ نجات کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے اور یہ کافی بھی ہے۔ باقی اعمال بہتر ہو جائیں گے تو سیدھا جنت میں جانے کا بھی معاملہ ہو جائے گا اور جنت کے درجات بھی بلند ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ان کے اس اقرار کے باوجود وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب کا نام ہے، صرف اقرار باللسان کا نام نہیں ہے۔ صرف اقرار باللسان کرتے بھی جائیں نا، تو جب تک دل نہیں مان رہا، دل ایمان پر قائم نہیں ہے، تو پھر اقرار باللسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان کا تذکرہ ہوا، حالانکہ ایمان تو نبیوں پر بھی ہونا چاہیے، ایمان کتابوں پر بھی ہونا چاہیے، فرشتوں پر بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ تینوں چیزوں کا یہاں پر ذکر نہیں ہوا۔ ایمانیات میں بنیادی یہ 5 چیزیں ہیں نا، لیکن ان میں سے 3 کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہوا، 2 کا ذکر ہوا۔ ایک تو اس لیے کہ جس وقت آمنا باللہ کہا ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سارے حکموں کو بھی تو ماننا ہے نا۔ تو جب اللہ کے سارے حکموں کو ماننا ہے تو کتابوں پر ایمان بھی تو اللہ کا حکم ہے، رسولوں پر ایمان بھی تو اللہ کا حکم ہے، اور فرشتوں پر ایمان بھی تو اللہ کا حکم ہے، آخرت پر ایمان بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ یہ ساری چیزیں آمنا باللہ کے ضمن میں آ جاتی ہیں، لیکن یہاں پر پھر آخرت کے دن کا تو خاص طور پر الگ سے بھی ذکر کیا گیا، اگرچہ یہ بھی تو اللہ کے حکم ہے نا کہ آخرت پر بھی ایمان رکھو، تو یہ بھی آمنا باللہ کے تحت تو آ ہی جاتا تھا، لیکن اس کو الگ سے بھی یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک اور انداز میں بھی جو ہے وہ معاملہ ہو جائے کہ جب کسی بھی چیز کی پہلے اور آخر کا تذکرہ ہو جائے تو بیچ والے وہ ضمن میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان پہلی چیز ہے ان 5 چیزوں میں سے، اور آخرت پر ایمان آخری چیز ہے، تو ان دونوں کا جب تذکرہ کر دیا تو اس لحاظ سے بھی باقی 3 جو ہے وہ ضمن میں آ گئے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ دعوے کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دینے کی کرتے ہیں اللہ کو، یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ یخادعون جو ہے یہ مفعلہ کا باب ہے۔ مفعلہ کی مختلف خاصیات ہوتی ہیں، جن میں سے 2 خاصیات کا جو ہے وہ میں یہاں خاص طور پر تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ایک خاصیت ہوتی ہے مفعلہ کی کہ اس کے اندر مشارکت پائی جاتی ہے، کہ 2 گروہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مناظرہ ہے نا، تو یہ بھی باب مفعلہ ہے، تو اس میں بھی 2 گروہ ہوتے ہیں،
ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ خود لفظ مقابلہ جو ہے اس میں بھی دو گروہ ہوتے ہیں، یہ بھی باب مفاعلہ سے ہے، وہ ایک دوسرے کے مقابلے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح مباحثہ ہے، دو گروہ ہیں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، تو مشارکت کا معنی پایا جاتا ہوتا ہے مفاعلہ کے باب میں۔ اور دوسرا ایک خصوصیت بڑی اہم ہے، وہ ہوتا ہے مبالغہ، کہ مفاعلہ کے باب میں مبالغہ پایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے حد سے زیادہ ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں پر یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہاں پر یہ مبالغہ والا معنی جو ہے وہ لیا جائے گا، مشارکت والا نہیں بلکہ مبالغہ والا، کہ اپنے طور پر پوری کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ حقیقت میں تو دھوکہ دے نہیں سکتے اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اپنے طور پر دھوکہ دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، باب مفاعلہ یہاں پر مبالغہ کے معنی میں آئے گا۔ تو یخادعون اللہ، دھوکہ دینے کی کرتے ہیں، یعنی پوری کوشش کر لیتے ہیں دھوکہ دینے کی، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، لیکن حقیقت میں دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو ہی۔ یعنی جو اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے، اندر سے کفر پر ہی قائم ہے، تو گویا کہ ایمان والوں کی بظاہر صفوں میں آنے کے باوجود بھی نجات کے مستحق نہیں ہو سکے، تو یہ ان کی اپنی ہی بدبختی ہے نا، اپنی بد نصیبی ہے نا، کہ بظاہر کلمہ تک بھی پڑھ لیا ہے، ایمان والوں کی صفوں میں بھی آئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود نجات کے مستحق نہیں ہو رہے، تو یہ اللہ کا کیا نقصان کر رہے ہیں معاذ اللہ، ایمان والوں کا کیا نقصان کر رہے ہیں؟ نقصان تو اپنا کر رہے ہیں۔ تو جب اپنا نقصان کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خود اصل میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن اس چیز کو یہ سمجھتے نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے، یہ اپنے طور پر اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو معاذ اللہ دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں تو اپنا ہی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ اللہ، کیونکہ یہ حد درجے کے بڑے منافق ہیں نا، کہ جو اپنے طور پر اپنی محفلوں میں جا کر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مومنوں سے ہنسی کرتے ہیں، اور ان کے یہ بھی دعوے ہیں کہ ہم معاذ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکے دے رہے ہیں۔ تو چونکہ ان کا کفر بہت بے انتہا ہے، یہ بڑی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں نا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر جو بیماری ہے، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے، کیونکہ یہ ہیں ہی پرلے درجے کے ہٹ درم اور ضدی قسم کے لوگ، تو خود ان کی اپنی بیماری جو ہے اصل میں وہ بنیاد ہے، ان کا اپنا کفر میں انتہا کو پہنچنا وہ بنیاد ہے، اور اس بنیاد کے اوپر پھر یہ نتیجہ ہے کہ جب وہ اتنے زیادہ ڈھیٹ ہیں تو اللہ بھی پھر ان کو اسی معاملے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ جو وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ، اردو کا محاورہ جو ہے وہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ کہنا اردو کا محاورہ نہیں ہے، لیکن میں نے ترجمہ یہ کیا کہ بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کے خاندان پر۔ سب سے پہلا قرآن حکیم کا ترجمہ فارسی زبان میں ہوا ہے، اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے صاحبزادوں نے بھی اردو ترجمے کیے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے بھی اور حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے بھی۔ تو بہت بڑا کارنامہ ہے اس خاندان کا، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے یہاں پر یہی جھوٹ کہنے والا ترجمہ کیا ہے، جھوٹ بولنے والا ترجمہ نہیں کیا۔ اصل میں یہاں پر معاملہ یہ ہے، ایک گروہ رہا ہے کسی زمانے میں معتزلہ کا ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تو پھر وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ بے شک گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہے نا کوئی، تو پھر بھی گناہوں کی سزا کے بعد کبھی نہ کبھی بہرحال وہ جنت میں داخل ہو ہی جائے گا۔ لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ ایک جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے۔
اور وہ اس آیت کو اپنے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ ہے تو جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اللہ، تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے پر دردناک عذاب ہے۔ حالانکہ یہ دردناک عذاب کا لفظ قرآن حکیم میں جہاں جہاں پر بھی آیا ہے تو یہ وہاں آیا ہے کہ جہاں پر کافروں کے لیے ذکر ہو رہا ہے، اور ہمیشہ کا عذاب جہاں پر مراد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہاں پر بھی جب دیگر مقامات پر دردناک عذاب کا لفظ صرف کافروں کے لیے آیا ہے اور ہمیشہ کے جہنمیوں کے لیے آیا ہے، تو یہاں پر بھی یہ ہمیشہ کے جہنمی ہے۔ وہ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ان کا گناہ کبیرہ ہے، اور اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کی جہنم ہو گئی۔ لیکن حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے بڑے سے مختصر سے انداز میں ان کے اس اعتراض کا اور اس اشکال کا جو ہے وہ حل کر دیا۔ انہوں نے ترجمہ جو ہے وہ یہ کیا کہ بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اب جھوٹ کہتے اس سے کیا مراد ہوگی؟ تو مراد یہ ہوگی کہ وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، تو وہ یہ جو بات کرتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ حقیقت میں وہ ایمان کوئی نہیں لائے، اندر سے کافر کے کافر ہی ہیں۔ تو ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ایک گناہ کبیرہ کی وجہ سے ان کو جہنم نہیں ہے ہمیشہ کی، بلکہ چونکہ ان کا وہ کہنا جھوٹ ہے نا، وہ ایمان کا دعویٰ جھوٹ ہے نا، تو اندر سے کافر ہیں۔ تو جب کافر ہیں تو کافر ہونے کی وجہ سے جہنمی ہے۔ اللہ اللہ، تو بڑا سا مختصر سا انداز حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اختیار کیا، اور بات جو ہے وہ ایسی کر دی کہ جس سے معتزلہ کے سارے اشکال کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ اللہ، میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، وہ یہاں پر ایک واقعہ جو ہے وہ سنایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اکابر جو ہیں اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، تو بڑی مختصر انداز میں بڑی بڑی باتیں کر دیا کرتے تھے۔ دور حاضر میں تو اب ہم جیسے یہ مبلغ ہیں وہ بھی کوئی اتنی صلاحیت نہیں رکھنے والے، اور کچھ کمزوری معذرت کے ساتھ ہمارے سننے والوں میں بھی ہے کہ وہ بھی مختصر سی بات ہو تو کئی دفعہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، تو ہمیں بھی تفصیل کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اللہ، لیکن ہمارے اسلاف جو ہیں بڑی مختصر بات کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر ہی معاملہ نکھر کے سامنے آ جاتا تھا۔ تو میرے والد محترم یہاں واقعہ سنایا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے یہ بیان کیا ہے میرے والد محترم، یعنی ہمارے دادا محترم حضرت قاضی نور محمد نور اللہ مرکزہ نے، اور ان سے بیان کرنے والے ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ ہیں۔ اور حضرت شیخ حسین علی الوانی رحمہ اللہ یہ براہ راست شاگرد ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے۔ حدیث کا علم ان سے جو ہے وہ حاصل کیا، قرآن حکیم کا بھی علم ان سے حاصل کیا۔ تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا ہی وہ واقعہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں مولانا حسین علی رحمہ اللہ، کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ احادیث مبارکہ جس کو پڑھاتے تھے نا، تو ترجمے کے اندر ہی ایسا انداز اختیار کرتے تھے کہ بس ترجمہ ہی کیا، اور اشکالات جو کوئی اس حدیث کے متعلق کسی کے ذہن میں آ سکتے ہیں نا، تو وہ اشکالات خود بخود ترجمے کے اندر ہی حل ہوتے جاتے تھے۔ تو لمبی چوڑی وہ بات نہیں کرتے تھے، مختصر سا بس ترجمہ کیا، یا ترجمے سے ہٹ کے چلو ترجمانی کہہ لیجئے کہ حدیث کے لیے ترجمہ تو بالکل وہی ہوتا ہے جو کہ لفظ بلفظ ہو، اس میں وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ بریکٹ میں جو ہے نا وہ اضافے کر لیتے تھے، تو گویا کہ وہ مفہوم اس انداز میں بتاتے تھے حدیث کا کہ جس میں اشکالات جو ہے وہ خود بخود ختم ہوتے جاتے تھے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ابھر رہا ہے تو وہ ترجمہ ہی اس انداز میں ہوا ہے کہ وہ سوال جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شاگرد وہ اس طاق میں تھا کہ کبھی نہ کبھی تو میں نے کوئی سوال کر کے چھوڑنا ہے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے۔ تو طلبہ جو ہیں دور حاضر میں تو بڑی سستی کرتے ہیں، لیکن اس دور کے طلبہ جو ہیں بڑی محنت کرتے تھے۔ آج بھی اگرچہ ہمارے مدارس کے اندر الحمدللہ یہ چیز ابھی بھی موجود ہے، اگرچہ کافی حد تک کم ہو چکی لیکن بہرحال موجود ہے، کہ مدارس کے طلبہ میں آج بھی یہ معاملہ پایا جاتا ہے کہ جو اگلا سبق کل پڑھنا ہے نا، تو طلبہ رات کو ہی اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مدارس میں چلتا ہے، اسکولوں کالجوں میں اب یہ چیز کوئی بھی نہیں رہی ہے، لیکن
دور حاضر میں مدارس میں بھی کسی حد تک یہ چیز کم ہو گئی، تو مطالعہ بہرحال رات کو کیا جاتا تھا۔ تو وہ طالب علم رات کو اگلے سبق کا مطالعہ کر رہے ہیں نا، تو اب حدیث ایک ایسی نظر آئی کہ وہ کہنے لگا کہ بھائی ہون صبح تو مولانا رشید احمد نہیں بچ سکیں گے۔ وہ ترجمہ اس طرح کر جاتے ہیں کہ سوال جو ہے وہ کرنے کا ہمیں موقع ہی نہیں ملتا ہے، لیکن صبح تو میں وہی سوال کر کے چھڑنا ہے۔ ایو جی حدیث سامنے آ گئی ہے کہ جدہ وہ ترجمہ اندہ کر ہی نہیں سکیں گے کہ میرے سوال دا جواب خود بخود ہو جائے، تو میں سوال کرنا ہی کرنا ہے۔ جس وہ رات کو اپنے ساتھیوں کو اس نے یہ کہا کہ بھائی صبح ضرور سوال ہونا ہے۔ اب حدیث کیا تھی؟ حدیث مبارکہ میں ایک اعرابی کا ذکر تھا، ایک بدو کا ذکر تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ کی لمبی چوڑی قراتیں جو ہیں وہ ساری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، حضرت معاذ کی لمبی چوڑی قراتیں ساری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، مجھے تو کوئی تھوڑی سی مختصر سی بات سمجھا دیجئے کہ جس کے اوپر میں پکا رہوں۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں اس ایک صحابی کا تذکرہ ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ لمبی چوڑی تفصیلات جو ہے ان کو چھوڑ کر کوئی مختصر سی بات سمجھا دیجئے۔ اب وہ طالب علم کہنے لگا کہ میں نے صبح یہ سوال کرنا ہے کہ آخر صحابہ تو اور بھی ہیں نا، اور حضرت معاذ سے بڑے درجے کے بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور بھی بڑے سارے صحابہ ہیں۔ تو اس صحابی نے ساتھ حضرت معاذ کا ہی کیوں ذکر کیا؟ کسی اور کا بھی تو نام لے سکتا تھا کہ آپ کی لمبی چوڑی قراتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، حضرت ابوبکر صدیق کی لمبی چوڑی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، تو مجھے کوئی مختصر بات بتا دیجئے۔ وہ کوئی اور نام بھی تو لے ہی سکتا تھا نا، تو خاص اس نے حضرت معاذ کا کیوں نام لیا؟ یہ میں نے صبح سوال بھائی کر کے چھیڑنا ہے۔ اب صبح جس وقت سبق کا وقت ہوا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ وہ سبق پڑھا رہے ہیں۔ جب یہ حدیث آئی نا تو انہوں نے ترجمہ اس انداز میں کیا کہ جی آپ کی بھی لمبی چوڑی قراتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، جو میرے محلے کا امام ہے معاذ اس کی بھی لمبی چوڑی قراتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ طالب علم ہکا بکا رہ گیا کہ میں تو ادھر سوال کر رہا تھی کہ خاص حضرت معاذ کا ذکر کیوں ہوا ہے، تو وہ تو ترجمے میں ہی سامنے آ گیا کہ چونکہ وہ اسی محلے کا بندہ ہے تو اسی محلے کا امام ہے حضرت معاذ۔ تو بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کے اندر، ہمارے اسلاف کے اندر یہ بڑی صلاحیتیں تھیں۔ اللہ رب العزت ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ 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 فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کر رہے ہیں۔ کہ بھائی آپ جو ہے جو مسلمان ہو تو آپ ان کو سیدھے سیدھے کافر کہتے ہو، آپ کہتے ہو کل یا ایھا الکافرون، ان کے اوپر اس طرح کے فتوے لگاتے ہو، تو پھر آگے وہ ان کو غصہ آتا ہے، وہ پھر لڑائیاں کرتے ہیں، مقابلے میں نکلتے ہیں، کتنی جنگیں ہو رہی ہیں۔ تو خرابی تو معاذ اللہ آپ کر رہے ہو، اسی تو اصلاح کر رہے ہیں، دعا دے نال تعلق رکھے ہے، ادھر بھی تعلق ہے ادھر بھی تعلق ہے، ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا یہ اصلاح نہیں ہے، الا انہم ہم المفسدون، آگاہ رہو کہ یہ ہی فساد کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ کفر کو تقویت دے رہے ہیں۔ ان کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ہو کے رہ جاتے ہیں، ہماری طرف آتے ہیں تو ہمارے ہو جاتے ہیں۔ یہ کافروں کے حوصلے بلند کر رہے ہیں، یہ کفر کو تقویت دے رہے ہیں، تو اس لیے یہ فساد کرنے والے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، یہیں سے ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جس کے عقائد شرکیہ ہیں اس کے پیچھے یہ سوچ کر نماز ادا کرنا کہ چلو میں اپنی بعد میں دہرا لوں گا، تو تب بھی جائز نہیں ہوتی، کیونکہ جب اس کے پیچھے نماز ادا کی تو گویا کہ اس کا حوصلہ بڑھا دیا، اس کا حوصلہ بڑھا دیا، اس کے شرک کو تقویت دے دی، اور کسی کے شرک کو تقویت دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دکھلاوے کے لیے بھی کسی مشرک کے پیچھے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی ہے۔ الا انہم ہم المفسدون، آگاہ رہو کہ حقیقت میں یہی فسادی ہیں، کہ یہ تو ان کے مسلک کو تقویت دے رہے ہیں، ان کے دین کو تقویت دے رہے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن یہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کے اوپر جو ہے وہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب